الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی ایسی خدمات پیش کی ہیں جنہیں مجدد دین و ملت کا لقب دیا گیا۔ گرامی قدر، جب بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے تو باقی ساری مخلوق اس کا قرب تلاش کرتی ہے، اس کی محبت میں مستغرق ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین ان مقرب اور مقبول بندوں سے ہر وقت بری رہتی ہے۔ قبلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان برگزیدہ اور پاک لوگوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں اتنے مجاہدے کیے، اتنی ریاضتیں کی ہیں کہ خدا کے قرب و محبت کو تلاش کرنے کے لیے جب ان کا وقت وصال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ملک شام کے ایک عظیم بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کی خواب میں زیارت کرائی، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے آخری لمحات میں نہ تو صرف بڑے مطمئن تھے بلکہ اپنے سفر کے بہت مشتاق بھی دکھائی دیتے تھے، کیونکہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہت مقبول تھے، اور اس وقت آپ کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتظار ہو رہا تھا، اور آپ کو انتظار نہیں کروایا جاتا اس لیے کہ آپ بے چین تھے۔ جب 2:38 ہوئے، 38 منٹ پر عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب اس دانی فانی سے رخصت ہو رہے تھے تو ادھر بیت المقدس کے ایک بزرگ کو بیت المقدس کے ایک شامی بزرگ اپنے لمحات میں زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزے لوٹ رہے تھے، تو وہاں صحابہ کرام بھی حاضر تھے، لیکن اس نورانی محفل پر سکوت طاری تھا، خاموشی اور سناٹا تھا، ہر ایک کی آنکھ منتظر دکھائی دیتی تھی۔ اس شامی بزرگ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور بتائیں کہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر وہ بزرگ عرض کرتے ہیں حضور یہ احمد رضا کون ہے؟ پھر وہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں بریلوی کے ایک باشندے ہیں۔ وہ بزرگ جب بیدار ہوئے تو انہوں اشتیاق ہوا کہ وہ اس ہستی سے ملاقات کرے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر مقبولیت ہے۔ تو شاعر آپ لکھتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ گرامی قدر، اور آپ کا ایک یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی ہے، جب آپ مدینہ شریف گئے تو اس بار آپ نے پکا ارادہ بنا دیا تھا، ویسے آپ کئی دفعہ مدینہ شریف پر حاضری دی، جب آپ اس بار گئے تو آپ نے اس بار پکا ارادہ بنا دیا کہ آپ حضور اسلام اپنا دیدار لازمی کروائیں گے۔ کافی دیر جب آپ نے انتظار کیا تو حضور اسلام کا دیدار نہ ہوا، تو پھر آپ یہ الفاظ پڑھنے شروع ہو گئے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ جب آپ یہ الفاظ پڑھتے گئے، جب آخری اشعار آیا، مقطع آیا، تو آپ پڑھتے ہیں کہ اے رضا تو اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر آپ یہ اشعار پڑھتے ہیں، یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر قسمت جاگ اٹھتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک سے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔